اس وقت میں موجود ہوں نثار حویلی پہ۔ ناظرین، آج محرم الحرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور نثار حویلی قدیمی نثار حویلی ہے۔ یہاں پہ 250 سال پرانی یہاں پہ جلوس نکلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زائرین بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں وغیرہ وہ کرنے کے لیے، یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے۔ 9ویں کے بعد سے جب سب کچھ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سے کہتے تھے اندر ماتم کی آوازیں آتی ہیں جی۔ یہ چیزیں انہوں نے باہر جو زائرین وغیرہ انہوں نے سنی ہے۔ ادھر میں کھیل رہا ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا، تو آپ بلیو کریں کہ میں گیلری سے باہر تھا اور میری امی دیکھ رہی تھی، میں لاتیں سیدھی تھی، میں گر نہیں پا رہا تھا اور میری امی نے آ کے پکڑ لیا۔ میرے والد صاحب کی 74 ایج ہے، میرے والد صاحب ادھر سے نیچے گرے ہیں، 20 دن ہوئے ہیں میرے والد صاحب وہ جا رہے ہیں جی۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ معجزے کا عالم چیک کریں۔ اس جلوس میں ہر کوئی ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، مجال ہے کوئی ایک بھی ایسے انفیکشن کوئی ہوا ہو۔ یہ مولا کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رجب بٹ بھی آتا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی آتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بندہ اس کو سلام دعا مطلب کوئی لٹرلی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ باہر آپ دیکھ کتنا فین فالوئنگ ہے، پر مولا کا دن جو ہے نا، وہ مولا کا دن ہے۔ یعنی رجب بٹ یہاں پہ ہے تو وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح یہاں پہ، اس کو کوئی نہیں کہ اس کی فیملی بھی یہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ انتظامات ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو یہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ وائر کی کلپنگ ہونی تھی، لیسکو نے وہ بھی کر دی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت میں موجود ہوں نثار حویلی پہ۔ ناظرین، آج محرم الحرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور نثار حویلی قدیمی نثار حویلی ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یہ نثار حویلی کے متولی ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کا نام کیا ہے اور یہ کب سے یہ تمام تر انتظامات کو دیکھتے بھی رہے ہیں اور اب کب سے خود یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے احسن مصطفیٰ۔ احسن مصطفیٰ۔ احسن بھائی مجھے بتائیے گا یہ نثار حویلی کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ یہ 250 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ 250 سال پرانی یہاں پہ جلوس نکلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زائرین بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں وغیرہ وہ کرنے کے لیے، یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ مین مرکزی جلوس جو ہے وہ نثار حویلی سے نکلتا ہے یہاں سے۔ ہاں جی، مجھے یہ بتائیے گا 250 سال پرانا ایک قدیمی آپ کو ورثے میں یہ چیز ملی ہے، کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں مطلب اس گھرانے کا چشم و چراغ ہوں اور مجھ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ کیا لگتا ہے آپ؟ جی یہ اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جو ہے یہ خدا مولا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا جو بھی ہے کہ ایک پراؤڈ جو ہے وہ بتا نہیں سکتے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا جو اجر وغیرہ ہے وہ انہوں نے ہی دینا ہے۔ ہاں جی۔ ایسے مجھے بتائیے گا، بچپن میں آپ چھوٹے تھے، آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا، چچاؤں کو، دادا کو، کیا وہ فیل آتی تھی دیکھ کے کہ یار یہ ایسا کیا ہوتا ہے، یہ سارے ایک دم نہیں، یہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ادھر جو ہے جو بھی کام وغیرہ جو بھی ہے وہ مولا نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دادا کو دیکھتے تھے، پردادا کو، پھر اپنے ابو کو، پھر اس کے بعد قصے بھی سنتے ہوں گے۔ جی یہاں پہ سارے یاد ہو کوئی قصہ جو دادا نے سنایا ہو نثار حویلی سے منسلک؟ نہیں، ایسے ہی تھے، یہاں پہ سرنگیں وغیرہ تھی، یہ وغیرہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی، اور باہر سے جو ظاہرین آتے تھے وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ جی ہم جی باہر بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے ہمیں، اور حالانکہ اندر اندھیرا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، 9ویں کے بعد سے جب سب کچھ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سے کہتے تھے اندر ماتم کی آوازیں آتی ہیں جی۔ یہ چیزیں انہوں نے باہر جو زائرین وغیرہ انہوں نے سنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اندر ہو کا عالم ہوتا تھا مگر باہر جو ہے وہ ماتم کی آواز ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا جب میں بچپن میں تھا، تو یہ سامنے آپ کو گیلری نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو میں ادھر کیمرہ مین سے چاہوں گا ذرا گیلری کا دکھاتے جائیں۔ جی بھائی آپ، یہ گیلری یہاں پہ مطلب ادھر میں کھیل رہا ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا، تو آپ بلیو کریں کہ میں گیلری سے باہر تھا اور میری امی دیکھ رہی تھی، میں لاتیں سیدھی تھی، میں گر نہیں پا رہا تھا اور میری امی نے آ کے پکڑ لیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے، میرے والد صاحب، یہ آپ چھت دیکھ رہے ہیں، میرے والد صاحب کی 74 ایج ہے، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب ادھر سے نیچے گرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ریسنٹلی کوئی 20 دن ہوئے ہیں، میرے والد صاحب وہ جا رہے ہیں جی۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ معجزے کا عالم چیک کریں، کیونکہ مولا نے ڈیوٹی لینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس حساب سے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، بندہ سوچ سمجھ میں نہیں آ سکتا بندہ یہ چیز کیا ہے۔ احسن بھائی آپ لوگ اسکول جاتے تھے، اسکول میں سب کو پتا ہوگا کہ یار یہ نثار حویلی والوں کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیچرز بھی عقیدت والے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہم تمہاری طرف آئیں گے یا ہم شروع سے تمہارے پاس آتے، تو کیا کیسا وہ لگتا؟ بڑے لوگ آتے ہیں، میرا سامنے اسکول ہوتا تھا، یہ سامنے آپ کو وہ براؤن سی کھڑکی نظر آ رہی ہے نا، یہ میرا اسکول ہوتا تھا، تو یہاں پہ ہم نے کھیلنا، کبھی ایسے ہوا کہ جی ان کو ہم نے بتا دی میں بیمار ہوں، مگر ادھر کھیل رہا ہوتا تھا، سامنے مس دیکھ لی تھی مجھے، تو یہ چیزیں، بٹ وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو نثار حویلی کے مطلب یہاں پہ کام کردہ ہیں، تو وہ مطلب بہت اچھا تھا۔ احسن بھائی 2021-22 میں لاہور میں کیا بلکہ پوری دنیا میں کورونا کی ایک لہر پھیلی تھی، اس دوران آپ لوگ کو بڑی چیزیں دیکھنی پڑی تھی، آپ مجھے بتائیں تب نثار حویلی کے کیا معاملات تھے؟
معاملات اب آپ خود ہی زیادہ لگا لیں, تب ایک بندے سے بندہ ٹچ نہیں ہوتا تھا اس میں, مگر اس جلوس میں ہر کوئی ایک ساتھ جڑا ہوا ہے, ہر چیز ہو رہا ہے. مجال ہے کوئی ایک بھی ایسے انفیکشن کوئی ہوا ہو, یہ مولا کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس اس میں انتظام بھی ہم نے کیے ہوئے تھے, ہم نے ادھر جو تھے فینس وغیرہ لگائے تھے, اس میں جو بھی آپ کی وہ میڈیسنز وغیرہ ڈال کی ہوتی وہ چیز کی ہوئی تھی, سارا کچھ بہترین سے ہو گیا تھا. اچھا, اس حوالے سے مجھے ایک اور بات بتائیے گا, یہاں پہ آپ کے پاس زیارتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر جب نثار حویلی کا ذکر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں سے زیارت برآمد ہوتی ہے, یہاں پہ ذوالجناح ہوتا ہے, یہاں پہ وہ شہزادہ علی اکبر کا غالباً وہ ایک پورا جھولا نکلتا ہے, وہ کیا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. شہزادہ علی اکبر کا تابوت نکلتا ہے, وہ میری سسٹر تھی, ان کی منت تھی, تو وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پوری کی ہے ان کی ماشاءاللہ مولا نے. تو 3 سال پہلے ہی یہاں سے برآمد ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کے بعد سے مطلب اب ثبوت نکلتا ہے, اس کے بعد پھر 9ویں کو پھر زیارت نکلتی ہے عاشورہ, ٹھیک ہے نا. تو اور کیا جانا چاہتے ہیں مجھے آخر میں یہ بتائیں, جیسے یہاں پہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, یقیناً باوضو بھی آتے ہوں گے, تو آپ یہاں کے رہائشی ہیں, آپ کے اوپر کیا ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم نے باوضو رہنا ہے, ہم نے کس طرح سے ساری چیز کو ٹیکل بھی کرنا ہے, ظاہری بات ہے بچے بھی ہیں, بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے, اور یو فیل, اور آپ کس طرح سے سب کو مینیج کرتے ہیں؟ جی وہ وضو بیسک بات ہے, آپ نے پاک چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے, یہ چیزیں کرنا ہے, وہ تو لازمی ہے نا, یہ چیزیں یہ چیز, تو وہ ہم نے سب کچھ کیا ہوتا ہے, انتظام کرا. بس یہ ہے کہ بس لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ جی آپ ذرا پیچھے ہو کے مطلب کریں, مگر آج کل کا جو یوتھ ہے نا, آپ کو ہی پتہ ہے, وہ سب کیمرے کے لیے اندر آتے ہیں. بس ان کو اتنا سا ہے کہ جی ہاں ویوز شپ کے لیے آتے ہیں, بس اتنا ہے کہ اپنی جو لمٹ ہے نا وہ ادھر تک رکھیں. ہاں اگر آپ باہر زیارت آتی ہے, کچھ آتی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے پھر آپ اس کو مینیج کریں. رجب بٹ بھی آتے ہیں؟ ہاں جی وہ بھی آتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بس ٹھیک ہے, ہاں کوئی بھی حالانکہ وہ رجب بٹ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مطلب کوئی بات نہیں, لٹرلی کوئی بندہ یہاں پہ کوئی بندہ اس کو سلام دعا مطلب کوئی لٹرلی ایسا کچھ نہیں ہوتا. باہر آپ دیکھ کتنا فین فالوئنگ ہے, پر مولا کا دین جو ہے نا وہ مولا کا دین ہے. جی یعنی رجب بٹ یہاں پہ ہے تو وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح یہاں پہ, اس کو کوئی نہیں کہ اس کی فیملی بھی یہاں بیٹھی ہوتی ہے. اچھا ہاں جی. یہ اب سے بیٹھ رہی ہیں یا شروع سے بیٹھ رہی ہیں؟ نہیں یہ بھی 2 سال ہوئے ہیں, یعنی جب سے رجب فیمس ہوئے, یہ دیکھ لیں, پھر یہ درجہ بندی آ گئی. یہ تو ہے, بٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے تھرو نہیں آتے, وہ کسی کہیں اور کے تھرو آتے ہیں, یہ چیز ہے. یعنی آپ کے تھرو آئے تو شاید آپ اس سے بھی اچھا بٹھائیں, دیکھا جائے گا. ہاں جی. مگر مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ درجہ بندی ہونی چاہیے کہ یار یہ ہے تو اس کو یہ, تو وہ عام ہے تو اس کو پیچھے, کیونکہ یہ نہیں ہونی چاہیے. عبادت ہے, اور اس دن ہر بندہ ایک برابر ہے, ٹھیک ہے نا. جو میجر ہے وہ بھی ایک برابر, جو غریب آدمی ہے وہ بھی ایک برابر ہے. بٹ آج کل کا آپ کو پتہ ہے کہ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو درجہ نہ دیا جائے تو وہ آگے سے آگے کمپلین, یہ چیز بہت غلط ہے. احسن بھائی 35 سال ماشاءاللہ آپ نے بتایا, سوری آپ کی بات کاٹوں, 35 سال آپ نے اپنی عمر بتائی, اور 35 سال میں کتنے عرصے سے آپ اپنے ہاتھ سے خود یہ نظام سنبھالے بیٹھے ہیں؟ یہ تقریباً مجھے ہو گیا ہے 8-9 سال ہو گئے. آپ اکیلے بھائی ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی؟ میرے ساتھ چھوٹا بھائی ہے, مگر وہ اس فیلڈ میں نہیں, میں ابو کے ساتھ ہوتا ہوں اس ٹائم. ہاں جی, آپ بالکل ابا جی جیسے. ہاں جی بے شک. کیا کہنا چاہیں گے آنے والے زائرین کے بارے میں؟ یہی کہنا چاہنا ہوں کہ زائرین کے بارے میں کہ آئیں, آپ بلوٹوس آئیں, آپ کی مطلب ریڈی ہے ہر چیز, ٹھیک ہے نا. بٹ ہر چیز مطلب ایک متعلق سے پیار سے, ٹھیک ہے نا, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس چیز کو پوائنٹ آف ویو کوآپریٹ, ہر چیز, ہاں جو بھی ہے اس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. باقی ہر چیز کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں آپ کی. آخر میں مجھے بتائیے گا کہ نثار حویلی میں جو مجلس ہوتی ہے یہ کتنے دن چلتی ہے؟ یہ 1 سے لے کے 11 تک چلتی ہے. 1 سے 11 تک. یعنی کہ جو جلوس یہاں سے نکلتا ہے وہ یہیں آ کے ختم ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہاں سے کربلا گامے شاہ جاتا ہے, یہاں سے رات کو برآمد ہوتا ہے, پھر اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا صبح کے ٹائم, وہ پھر صبح اگلے دن شام کو کربلا گامے شاہ جا کے ودیا ہوتا ہے. آخری سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک یونیک چیز, ایسا معجزہ, ایک تو آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کوئی ایسا معجزہ جو آپ نے اپنی اولاد کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں دیکھا ہو یا خود محسوس کیا ہو؟ معجزے بھی اب کہتے ہیں پہلے ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے. ویسے میری والدہ کے ساتھ بھی معجزہ ہوا گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میری والدہ ہوتی تھی, پیچھے ماں بڑا آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ادھر میری اس دنوں میری سسٹر ہوئی تھی, میں نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اس دنوں میری والدہ کی کمر میں بہت پین ہوتی تھی شروع سے, مطلب پرانی پین تھی, کمر میں بہت پین ہوا کرتی تھی. تو میری امی کی عادت تھی کہ ہر جمعرات کو نا ماں بڑا صفائی کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت پین تھی, ٹھیک ہے نا. تو بہت پین تھی, تو
वो कहती थी अब मैं कैसे सफाई करूँ, मगर उन्होंने कहा नहीं मैंने करनी है, जो मैंने इरादा किया हुआ है तो मैंने करनी है। तो वो करते करते ना अंदर सफाई वगैरह कर रही थी, झाड़ू वगैरह करते करते ना उधर बेहोश हो गई लिटरली, ठीक है ना। तो कहती हूँ मैंने ख्वाब में देखा कि कोई सब्ज़ मामा बांध के कोई बंदा आया, उससे मेरी कमर पे ऐसे उठो, हाँ तो कहते वो मैं उठी हूँ, आज तक वो कमर नहीं है, वो दर्द नहीं मेरे पास। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये होता है मौला के फ़कीरों के साथ। हाँ जी, जी, जी। नहीं जी, हमारे साथ मौजूद थे मतवली निसार हवेली, एहसन मुस्तफ़ा इनका नाम है और बड़ी खूबसूरत तबीयत के हैं और उन्होंने तमाम तरह इंतजामात भी बताए। इस टाइम ये कौन साहब आ रहे हैं जी? डीसी साहब हैं? हाँ जी, डीसी साहब, एसी साहब, एसी साहब आए हैं जी इस टाइम निसार हवेली में। और आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं इनके मजीद के यहाँ पे मामलात हैं। पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम अपना स्टाफ उसी तरीके से आरपीज़ की फॉर्म में लगाएंगे। आरपीज़ हमारी मौजूद होंगी, स्टाफ हमारा रात के टाइम यहाँ पे कम्प्लीटली मौजूद होगा। वो यहाँ पे जो है ना जितना भी मामलात होंगे, अगर कोई अज़ादारी होती है, किसी को फर्स्ट एड रिक्वायर्ड है, इंतजामात के हवाले से ज़रा बता दें। इंतज़ामात हमने सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे इंगेज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पैच वर्क जो रूट के ऊपर है कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा जो वायर की क्लिपिंग होनी थी लेस्को ने वो भी कर दी हुई है, और मुंतज़मीन हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइज़र साथ हैं, दे आर सेटिस्फाइड। और इंशाअल्लाह ताला जो 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का जुलूस है वो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह सक्सेसफुल होगा।